بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کا کامیاب جلسہ اور پنجاب حکومت کی بوکھلاٹ آفٹر شاکس جاری ہیں، لیکن دوسری طرف اسلام آباد کا ریڈ زون سیل ہونا شروع ہوا ہے، کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ قاضی صاحب کے خلاف کون سا طبقہ میدان میں آنے لگا ہے اور کیا خدشات ہیں حکومت کو؟ اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف گورنر پنجاب اور مریم نواز کے مابین لڑائی شروع ہو گئی ہے، الزامات کا تبادلہ بھی ہوا ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے اہلکار خطرناک جرائم کے اندر بغیر ملوث پائے گئے ہیں، اس حوالے سے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے، اس پر بھی آپ کے سامنے میں نے کچھ تفصیل رکھنی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک کے ذریعے فائر وال کو آپ ضرور توڑنے میں مدد کریں گے۔ اسلام آباد پولیس ہو، پنجاب پولیس ہو یا دیگر صوبوں کی، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر جو پنجاب پولیس ہے اور سندھ پولیس، وہ زرداریوں اور شریفوں کی نوکر زیادہ لگتی ہے اور عوام کی وفادار اور خدمت گزار کم لگتی ہے۔ ہم نے بارہا مواقع پہ دیکھا ہے جو قبضہ مافیا ہے، بھتہ مافیا ہے، منشیات فروش ہیں، وہ جتنا بھی دھندہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پولیس کی ان کو اسسٹنس حاصل ہوتی ہے، اور ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے، نہ اس کا سفارش اور کے بغیر کام ہوتا ہے، نہ رشوت کے بغیر کام ہوتا ہے، بلکہ اب تو سفارش بھی پیچھے رہ گئی ہے، رشوت سفارش کے ساتھ بھی دینی پڑتی ہے۔ تو ہر محکمہ آل زردار اور آل شریف نے اس طرح کرپٹ اپاج نکمہ کر دیا ہے کہ اب وہ ادارے جہاں پہ کم از کم اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تک ایک بڑی لڑائی لڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ ذاتی مفادات قومی مفادات پر غالب آ گئے، اور جب اس طرح قوموں کی زندگی کے اندر ہر عام عہدیدار جہاں سے انصاف کی توقع ہوتی ہے، جہاں لوگوں نے ریلیف لینا ہوتا ہے، جب وہ صرف قوم سے تنخواہ لے رہا ہو اور ذاتی مفادات کی خاطر وہ گر جائے، تو پھر ایک اخلاقی اجتماعی زوال ہوتا ہے جس کی لپیٹ کے اندر وہ پوری قوم آتی ہے۔ اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیکٹری اور یونین کونسل کے چپڑاسی سے لے کر ایوان صدر تک ہر کوئی جس کا جو ہاتھ پڑتا ہے وہ اس قوم کو نوچنے کے اندر بغیر وہ مصروف ہے۔ اب اسلام آباد پولیس کے حوالے سے بہت سارے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے ایک فیملی کو ہراساں کیا ہے، تھانہ بارہکو کی حدود کے اندر یہ واقع ہے۔ سیرگاہ شاہدرہ روڈ پر 3 باوردی پولیس اہلکاروں نے کار سوار میاں بیوی کو روکا ہے، پھر ان سے نکاح نامہ انہوں نے طلب کیا، پھر انہوں نے خامند کو علیحدہ کیا، بیوی کو جا کے ہراساں کیا۔ یعنی آپ دیکھیں وردی کے اندر بھی گھنڈے پھر رہے ہیں جن سے عوام کے جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، تو پھر اس پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو اس کے پر تو کارروائی ہو رہی ہے، لیکن دوسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ وہ پولیس فورس ہے جو شریف شہریوں کے گھروں میں گھستی ہے، بچوں اور خواتین کو ہراساں کرتی ہے، اور تحریک انصاف کے خلاف تو یہ بڑے شیر بنتے ہیں، لیکن کچے کے ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ کے سامنے یہ دم ہلا رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں، بزدلوں کی طرح وہ دندناتے پھر رہے ہیں، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، چوریاں ڈکیٹیاں عام ہیں، منشیات فروشی کا دھندا عام ہو رہا ہے، تعلیمی اداروں کے اندر جو نوجوان نسل ہے اس کی تباہی کا سامان کیا جا رہا ہے، لیکن اس ملک کے یہ جو ادارے ہیں یہ خاموش ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کے پرامن لوگوں کے خلاف ایسے لگتا ہے جیسے یہ شیر بن گئے ہیں، ان کے گھروں پہ حملہ کرنا ہو یا کوئی دھندا بھی کرنا ہو۔ اب اسلام آباد کے اندر وہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو پنجاب پولیس کے بعد اسلام آباد پولیس اہلکاروں کو مختلف جرائم میں ملوث ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کو مختلف وہ چینلز نے رپورٹ کیا ہے، سیاست.pk نے اس کی تفصیل دی ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پولیس کے اہلکار شہریوں کو حبس بے جا میں رکھنے کے ساتھ ساتھ منشیات فروشی اور دیگر سنگین جرائم کے اندر ملوث ہیں۔ ARY نیوز کے مطابق اسلام آباد پولیس کے متعدد اہلکار توان حاصل کرنے کے لیے اغوا کاری کا گینگ چلانے میں ملوث ہیں۔ یعنی پولیس ہے، ادھر سے ٹیکس پیئر کے ٹکڑوں پہ پل کے تنخواہ وصول کرتے ہیں، اور ادھر سے اغوا کاری کا گینگ چلا رہے ہیں، اغوا کار ہیں، اور وردی کا استعمال ہوتا ہے اس کے اندر لازمی طور پہ۔ اچھا، گینگ چلانے میں یہ ملوث پائے گئے اور مختلف شہریوں کو حبس بے جا میں رکھنے کی وارداتوں میں بھی ملوث پائے گئے۔ اسلام آباد پولیس کے متعدد اہلکار اغوا کاری کے علاوہ رشوت خوری اور منشیات فروشی جیسے جرائم کے اندر ملوث ہیں۔ اب جہاں یہ بھتہ خور ہوں پولیس والے، جہاں وہ اغوا کار ہوں، گینگ چلاتے ہوں، منشیات فروشوں کی پشت پناہی کرتے ہوں، باقاعدہ دھندا کر رہے ہوں،
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لوگوں کے جانوں مال اور عزت آبرو ان سے محفوظ ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ محکمانہ کارروائی اور پھر عارضی طور پہ معطلی اور یہ کارروائیاں ہوں گی۔ اب ان کے خلاف ارسلان شاہ ہیں، شاہ زیب ہیں، SSP آپریشنز نے مختلف جرائم میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں برطرف کر دیا ہے، جبکہ DIG آپریشن علی رضا نے فیصلہ کیا کہ ایسے اہلکاروں پر مقدمہ درج کیا جائے گا اور پولیس کے محکمے میں موجود جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا اور سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اغواکاری گینگ چلانے کے علاوہ رشوت خوری اور منشیات فروشی کے الزامات کے تحت اسلام آباد پولیس کے 3 اہلکاروں کو برطرف کیا جا چکا ہے، جن میں ذوالفقار رمیز ستی نامی کانسٹیبل کے علاوہ فرق آفتاب نامی ہیڈ کانسٹیبل شامل ہے۔ برطرف کیے گئے پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اب یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ہراساں کرنے کے واقعات ہیں اور عام شریف شہریوں کے لیے یہ لوگ جو ہے وہ آپ اندازہ کریں کہ اس طرح یہ محکمے جہاں سے لوگوں کو تحفظ ملنا ہے وہاں پر یہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ہے گورنر پنجاب اور جو مریم نواز ہے ان کے مابین ایک لڑائی ہوئی ہے، اور یہ جو لڑائی ہے، پہلے تو آپ کو علم ہے کہ گورنر تھے اس وقت عمر سرفراز چیمہ، تو وہ حمزہ شہباز یا شہباز شریف اور ان کے درمیان وہ معاملات چلے تھے، تو کہا گیا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا۔ لیکن اب مریم نواز جو ہے وہ اصل میں انہوں نے انٹرویوز کیے اور جو وائس چانسلرز ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں کے لگانے ہیں وہ کر کے تو گورنر کو بھیجے۔ گورنر چونکہ چانسلر ہوتا ہے اب یونیورسٹیز کا، تو کابینہ کی اپروول لے کر بھیجا گیا، لیکن گورنر نے اعتراض لگا کر وہ واپس کر دیے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ میرے جو اختیارات ہیں ان کے اندر جو ہے یہ مداخلت ہوئی ہے۔ اب اس معاملے پر جو ہے وہ ان کا آپس کے اندر ٹاکرا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے تفصیل رکھ دیتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ مریم نواز اور گورنر پنجاب سلیم حیدر میں پنجاب کی یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کی تقرری کے معاملے پر اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے پنجاب کی یونیورسٹی میں تقرری کے لیے بھیجی گئی سمری پر گورنر پنجاب نے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے بھیجی گئی سمری کے مطابق واضح طور پر کوئی نام تجویز نہیں کر سکتے۔ گورنر پنجاب کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ حروف تہجی کے اعتبار سے 3 نام بھیجے جاتے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا خیال ہے کہ ان کی طرف سے بھیجے گئے نمبر 1 والے ناموں کو منظور کر لیا جائے۔ وائس چانسلرز کی تقرریوں کے لیے کی گئی سلیکشن پر مطمئن نہیں ہوں۔ پنجاب میں چیزیں اگر آگے نہیں چل رہی تو قیادت کو چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو صوبے میں فری کر دیا جائے، یعنی ہمیں اتحاد سے علیحدہ کر دیں اگر آپ نے یہ کرنا ہے۔ یہ باتیں اب کرتے ہیں، لیکن وہی پھر نوکری پرانے پہ یہ کام بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بھی افیسر آپ کی مرضی سے تعینات کیا جائے، یہ گورنر نے کہا ہے تو وہ میرٹ، اور جو دوسرا کہے تو وہ میرٹ پر پورا نہیں اترتا، ایسے نہیں چل سکتا۔ گورنر پنجاب کے بیان پر وزیر اطلاعات جو عظمہ بخاری ہیں ان کی طرف سے رد عمل آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائس چانسلر کی تقرری کے لیے سلیکشن کمیٹی کو کابینہ نے منظور کیا ہے۔ گورنر پنجاب اس سے پہلے وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، اس لیے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کابینہ کے فیصلے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ سلیکشن کمیٹی نے قواعد و ضوابط کے تحت پنجاب کی یونیورسٹیوں میں بطور وائس چانسلر تعیناتی کے خواہشمند تمام امیدواروں کی باضابطہ انٹرویو کیے۔ اس کے بعد ہی سینئر تجربہ کار اور عہدے کے لیے اہل لوگوں کے نام بطور وائس چانسلر تجویز کیے گئے ہیں۔ گورنر کا کام پنجاب اسمبلی اور کابینہ میں کیے گئے فیصلوں اور کیے جانے والے اقدامات پر مہر لگانا ہوتا ہے۔ کابینہ کے فیصلے کو گورنر مسترد کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے تحریک انصاف نامی جماعت موجود ہے، اس لیے آپ کو اپوزیشن کا رول ادا کرنے کی بجائے اپنے آئینی عہدے تک محدود رہنا چاہیے۔ یعنی انہوں نے اوقات دکھائی ہے گورنر جو پیپلز پارٹی کا کہ بھائی آپ کا کام صرف دستخط کرنا ہے، بس اس سے آگے آپ مت بڑھیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی چڑھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج جو گورنر پنجاب ہے اس نے شہباز شریف کے خلاف بھی ایک بیان دیا ہے اور یہ بیان جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ یعنی یہاں پہ اب اگرچہ پیپلز پارٹی کی مرکزی کوئی لیڈرشپ اس کے اندر آئی ہے، اب انہوں نے کہا ہے، گورنر سلمان حیدر نے انٹرنیشنل لا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف پر وہ تنقید کی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کیا پڑی ہے کہ وہ ججز کی سلیکشن خود کریں، ہوش کے ناخن لیں۔ سپریم کورٹ میں جو بھی چیف جسٹس میرٹ پر بنتا ہے بننے دیں۔ سیاستدان جب بھی کسی کو 7 یا 4 نمبر سے اوپر لائے انہوں نے جوتے سیاستدانوں کو ہی مارے ہیں۔ ریٹائرڈ ہونے والوں کو توسیع کیوں دے دیتے ہیں؟ ہمیں میرٹ پر کام کرنا چاہیے۔ افسوس اپوزیشن میں میرٹ کا نعرہ لگانے والے اقتدار میں آ کر میرٹ بھول جاتے ہیں۔ گورنر پنجاب نے یہ آج لا کانفرنس کے اندر یہ تقریر کی ہے، شہباز شریف کو جھنجھوڑا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ یعنی قاضی کو لگانے کی بجائے ان کا مطلب یہ ہے کہ جو میرٹ پر سینئر بنتا ہے اس کو لگائیں۔ اچھا، اب دوسری طرف سوموار کا دن ہے کل اور اس کی تیاریاں بظاہر جاری ہیں۔ دارالحکومت اسلام آباد کے اندر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کل وکلاء قاضی فائز عیسیٰ جس طریقے سے منمانیاں کر رہے ہیں
پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر ترمیم کر کے وہ اپنا ایک جج لے کر آئے ہیں، جسٹس امین الدین خان، جنہوں نے بہت ساری خدمات سر انجام دی ہیں۔ یہ جسٹس امین الدین وہی ہیں جنہوں نے آرٹیکل 209 کی ری رائٹ کیا، جس سے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کا راستہ کھلا۔ جسٹس امین الدین نے اس فیصلے میں کہا کہ جج کے نوٹس بھی ہو جائے تو اس کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ جسٹس امین الدین وہ جج ہیں جنہوں نے مظاہر نقوی کو جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف حکم امتناع دینے سے انکار کر دیا تھا۔ 6 ججز جیسے خط لکھا اور تمام حالات کھول کر رکھ دیے۔ کیا سپریم کورٹ کے دیگر ججز بھی ان کو بھی وہ خط لکھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ کمبر زیدی صحافی ہیں، اب انہوں نے ہی یہ خبر دی ہے، اور خبر یہ ہے وہ بتا رہے ہیں رات کو جو ہے یہ کام شروع ہوا تھا۔ میں اسلام آباد کے اندر چونکہ موجود نہیں ہوں اور آج ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے آئینی ترامیم لانے کے خلاف وکلاء کی تحریک اور احتجاج کے پیش نظر ریڈ زون کو ایک بار پھر کنٹینرز لگا کر بند کیا جا رہا ہے۔ کنٹینرز بڑی تعداد کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ نادرا چوک، ڈی چوک، سرینا اور میریٹ کی طرف جو ہے وہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں، چونکہ وکلاء کل جو ہے وہ احتجاج کر سکتے ہیں، اور یہ اب اسلام آباد کے ریڈ زون کو سیل کرنے کی تیاریاں بظاہر جاری ہیں۔ ابھی تو ٹریفک کچھ نہ کچھ وہاں پہ چل رہی ہے، لیکن یہ توقع ہے کہ کل جو وکلاء ہیں وہ احتجاج کریں گے۔ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت امین الدین خان انہوں نے لگا دیے، اور وہ خود جیسے بندہ تھوکا چاٹتا ہے، وہ پہلے جس چیز کا کریڈٹ لے رہے تھے اب وہ اسی طرف سے وہ گئے ہیں، لیکن اب دوسری طرف جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ نے 9 سوالات بھی پوچھ لیے ہیں، اور یہ جو 9 سوالات ہیں یہ انتہائی اہمیت کے عمل ہے۔ اس سے بغیر سیدھا وہ 8 ججز کے خلاف لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک ایسا چیف جسٹس جب 6 ججز خط لکھ رہے ہیں کہ ان کے کمروں کے اندر کیمرے لگائے گئے، ان کے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب سے قاضی آیا ہے کوئی کیس سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر ہو تو وہ پتلی گلی سے نکلتے ہیں، ریلیف دیتے ہیں۔ تو وہ جو ایک جعلی ہیرو بنا ہوا تھا اس کا اصل جو روپ عوام کے سامنے آیا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ تو اب کل وکلاء کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ یا آئینی ترامیم کے خلاف کس طرح کا احتجاج ہوتا ہے، کچھ ایسی اطلاعات ضرور ہیں جس کی بنیاد پر اب ریڈ زون کے اندر وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں تاکہ وکلاء بڑی تعداد کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف نہ پہنچ پائیں۔ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔